السلام علیکم دوستو، امید ہے تمام دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ لیکن جناب، آج بڑے ہی امپورٹنٹ، بہت ہی ضروری اور بڑے ہی سینسیٹیو ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ جو دودھ دینے والا جانور ہے، گائے یا بھینس، اس کے آنے کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے جو کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اگر کسی گائے یا بھینس کا تھن ہوانا خراب ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو اس کی آدھی قیمت رہ جاتی ہے، سیدھی آدھی قیمت، جو کہ فارمر حضرات کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ جی، تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں ساڑو کے بارے میں، ناڑ کے بارے میں، چندری کے بارے میں اور منہ سڑی۔ یہ سمجھیں کہ ایک جیسی ہی بیماریاں ہیں جو کہ تھنوں سے ریلیٹڈ ہیں، اور اگر کسی بھی گائے بھینس کو یہ بیماری ہو جائے، اس کی وجہ سے تھن بھی ضائع ہو سکتا ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے، دو اور چاروں بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اور اگر تھن ہوانا جانور کا خراب ہو جائے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے بولا، تو جانور اس کی آدھی قیمت رہ جائے گی، فارمر کو بہت زیادہ نقصان ہے۔ تو اس نقصان سے کس طرح سے بچا جائے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ گائے یا بھینس کے تھن کے اندر ساڑو آ چکا ہے، ناڑ آ چکی ہے؟ تو جو لوگ چوائی کر رہے ہیں، جس گائے بھینس کی چوائی ہو رہی ہے، کوشش کریں کہ ایک دفعہ 2-4 دن کے بعد چاہے، لیکن ایک دفعہ خود چوائی کیا کریں، کیونکہ کام والے اکثر صحیح طرح سے نہیں بتاتے۔ لیکن جو جانور چوائی کروا رہا ہے، اس کے اگر تھن کے اندر ہلکا سا بھی خون آ جائے یا پھٹکیاں آ جائے دودھ کے اندر، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ ساڑو آ چکا ہے، یا تھن کے اندر ناڑ آ چکی ہے، تھوڑا سا سخت ہو رہا ہے، اندر آپ لوگ دبائیں گے تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ ناڑ آ چکی ہے، تو سمجھیں آپ کے جانور کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے فوراً سے۔ اگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی بھی دیر کی، اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا، تو آپ کے جانور کا تھن جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا آپ کا۔ جی، تو چوائی والے جانور کا تو فوراً سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے تھن کے اندر ساڑو آ چکا ہے، اور ہم لوگ فوراً سے اس کا ٹریٹمنٹ کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اور یقین کریں، میں اپنی بھینسوں کا اسی طرح کرتا ہوں کہ جو ہی مجھے پتہ چلتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں خود چوائی کروں، 2-4 دن کے بعد چاہے کروں، اور جو ہی اگر کوئی ایسا مسئلہ مجھے نظر آئے، تو میں ایک دیسی ٹوٹکا جو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ صرف 2 دفعہ دیتا ہوں اور بالکل تھن جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو جانور چوائی نہیں کروا رہا، اس کا کیسے پتہ چلے؟ اس کے اندر بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اور یہ بھینس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، بلیک میری بھینس ہے، کالی ماشاءاللہ بڑی پیاری، ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ڈیلیوری کے لیے بالکل تیار تھی، اور اس کے اندر یہ مسئلہ آ گیا ہے، اور اب اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میں نے کرنا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اس کا تھن جو ہے وہ کسی طرح بچایا جا سکے۔ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس بھینس کا مجھے کیسے پتہ چلا کہ تھن خراب ہو چکا ہے، ساڑو آ گیا، چندری اس کو پڑ گئی ہے، کیونکہ اس کی چوائی نہیں تھی ہو رہی۔ تو یہ بھینس ڈیلیوری کے لیے تیار تھی بالکل۔ تو ہفتہ 10 دن پہلے آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو بھینسیں یا گائیں ہیں وہ دودھ اتارنا شروع کر لیتی ہیں، تو اس نے بھی اسی طرح سے دودھ اتارنا شروع کیا، لیکن اس کا پیچھے والا ایک تھن جو ہے، جو کہ اب آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے، یہ ذرا سا سویل ہو گیا تھا، اس کا سائز ذرا موٹا ہو گیا۔ لیکن میں نے احتیاط نہیں کی، کیونکہ اس کی شیپ پہلے بھی تھوڑی سی چینج تھی، اور مجھے یہ لگا کہ ڈیلیوری کے قریب آ کے کئی دفعہ ہوانے کو لو چڑھ جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، جب یہ ڈیلیوری دے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ایک دن صبح جب میں ڈیرے پہ آیا تو میں نے اس بھینس کو دیکھا، تو اس کا جو ایک تھن ہے وہ بالکل خالی ہو چکا ہے، جیسے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 تھنوں کے اندر دودھ موجود ہے، لیکن جو چوتھا تھن ہے وہ بالکل چھوٹا سا سکڑ چکا ہے۔ تو مجھے شک پڑا کہ لگتا ہے کہ کام خراب ہو چکا ہے، بھینس کے تھنوں کے اندر ساڑو آ چکا ہے۔ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا جانور بھی اس طرح سے کوئی علامات شو کرے، تو فوراً سے آپ اسے چیک کریں۔ اب چیک کس طرح سے کیا جائے؟ اس کے لیے آپ لوگوں نے بھینس ہو یا گائے ہو، اس کے تھنوں میں سے تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے چیک کریں۔ اگر تو سب کے اندر ایک جیسا ہی دودھ آ رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایک کے اندر جو ہے وہ دودھ نہیں ہے، پانی بن چکا ہے، گندا پانی جیسے ہوتا ہے، میلا پانی، اس طرح سے آ رہا ہے، تو سمجھیں کہ اس تھن کو نقصان پہنچ چکا ہے، یا پھٹکیاں آ رہی ہیں تو پھر بھی اس تھن کو نقصان ہو چکا ہے۔ تو میں نے بھی اسی طرح کیا، تو آپ لوگوں کو بعد میں ویڈیو بھی دکھاتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک تھن میں سے بالکل گندا پانی آ رہا ہے، باقی 3 تھنوں کے اندر بولا جو ہے وہ موجود تھا، لیکن جو چوتھا تھن ہے، یہ جو چھوٹا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ خراب ہو چکا تھا۔ اب اس صورت میں سب سے پہلا جو کام آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو تھن خراب ہو چکا ہے اسے صاف کرنا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی،
کس طرح سے ہم لوگ اسے صاف کر رہے ہیں، اور یہ دودھ نہیں ہے، بولا نہیں ہے، بلکہ گندا پانی اس میں سے نکل رہا ہے۔ تو دن میں جتنی دفعہ ہو سکے، بات یہ ضرور یاد رکھیں کہ پہلا کام ہی ہے ٹریٹمنٹ کا، پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو تھن خراب ہو چکا ہے وہ دن میں چاہے 10 دفعہ ٹائم ملے، 20 دفعہ ٹائم ملے، لیکن اسے ضرور خالی کریں۔ دوسرے نمبر پہ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اینٹی بائیوٹک جو کہ تھن ہوانے کے حوالے سے بڑا ہی کارآمد ہے، وہ آپ لوگوں نے لگانا ہے۔ اس انجیکشن کا نام ہے ٹرائی ایکسل۔ یہ سب سے اچھا اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ تھنوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹائم میں 50 ml آپ نے لگانا ہے، اور یہ ڈوز ہے 48 گھنٹے کی، مطلب ایک دن چھوڑ کے پھر اسے اگلے دن جو ہے وہ 50 ml دوسرا لگائیں گے۔ تقریباً 2300 کا ٹیکہ ہے، لیکن بھینس سے مہنگا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم لوگ دیسی ٹوٹکا، کہ دیسی ٹوٹکا آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں لینی ہیں۔ سب سے پہلے کالی مرچ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ شیشہ نمک، آپ لوگ پیسا ہوا نہ لیں بلکہ شیشہ نمک ویسے ہی لے کے آئیں، خود اسے کوٹیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے نوشادر، ٹھیک ہے جی، نوشادر بھی آپ لوگ پیسا ہوا نہ لے کے آئیں۔ چوتھے نمبر پہ ٹاٹری، تو یہ ساری چیزیں 100 گرام۔ اس کے علاوہ جو لہسن ہے، دیسی لہسن ہونا چاہیے جو لال کلر کا ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے آدھا کلو لینا ہے، کم از کم آدھا کلو بھی لے سکتے ہیں، لیکن آدھا کلو ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بنانے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور کتنا کس ٹائم میں کتنا دینا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ جو چیزیں ہیں ان کو کوٹ لینا ہے اچھی طرح سے۔ کوٹا ہوا اس لیے نہیں لے کے آنا، پنساری کی دکان سے مل جائے گا پیسا ہوا بھی، لیکن اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں، پیور ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگ اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے کوٹیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو چیز ہم لوگ دے رہے ہیں وہ بالکل پیور ہے۔ لہسن کو بھی، جسے تھوم بھی پنجابی میں کے اندر بولتے ہیں، اسے بھی ہم لوگ اس طرح سے دادڑ کر لیں گے، چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو علیحدہ کریں اور اس طرح سے کوٹ لیں۔ اور اب اس کے بعد ہم لوگوں نے چولہے کے اوپر تقریباً 2 لیٹر جو ہے وہ پانی رکھ لینا ہے، اور اسے اچھی طرح سے گرم ہونے دینا۔ جب پانی صحیح طرح سے گرم ہو جائے تو اس کے اندر باری باری کر کے یہ ساری چیزیں ڈال دینی ہیں۔ تو سب سے پہلے لہسن ہم لوگوں نے پانی کے اندر ڈال دیا ہے، تقریباً آدھا کلو سے 3 پاؤ لہسن جو ہے وہ لیا ہے۔ کوانٹٹی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں تاکہ آپ لوگ بھی خوراک صحیح طرح سے تیار کر سکو۔ اس کے بعد جو ہے باقی ایک اور چیز جو رہ گئی تھی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیسی گھی، ایک بڑا چمچ، یہ دیسی گھی کا بھی بیچ میں ڈالنا ہے۔ دیسی گھی بھی بہت ضروری ہے، اس وجہ سے دیسی گھی اس کے اندر ضرور ڈالیں۔ اگر دیسی گھی کسی وجہ سے نہ ملے تو پھر آپ لوگ ڈالٹا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی ساری چیزیں جو ہم لوگوں نے کوٹی بھی تھی، پیسی بھی تھی، وہ بھی ساری اس کے اندر ڈال دی ہیں، اور اب ہم لوگوں نے انتظار کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے پک جائے، اچھی طرح سے اس کے اندر ابال آ جائیں تاکہ کوئی چیز کچی نہ رہ جائے اور اچھی طرح سے یہ ساری مکس ہو جائیں۔ تو چولہا ہم لوگوں نے تیز کر دیا ہے تاکہ جلدی سے یہ پک جائیں، اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی، ان کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں ایک تو مکس ہو چکی ہیں اور ابال آنے شروع ہو چکے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ہم لوگ اسے نیچے اتار لیں گے، ٹھنڈا کر لیں گے۔ اب ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کا تیسرا حصہ اپنی گائے یا بھینس کو کھلا دیں گے نال کی مدد کے ساتھ، اور یہ جب چارہ کھلا کے شام کو پیچھے باندھنا اس وقت کھلانا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی آپ لوگوں نے دینی ہے، ایک تو یہ ہے کہ لہسن جتنا زیادہ ہو سکے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دادڑ لہسن، تو یہ لہسن جتنا مرضی دیں اپنی بھینس کو، کیونکہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے اور سب سے اچھا علاج یہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم لوگوں نے تو سدا بہار مسالہ، سدا بہار اچار بنایا ہوا ہے جس کے اندر کھٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، جس کو گرگل بھی کہا جاتا ہے، یا اگر گرگلیں نہ ملیں تو آپ لوگ لیمو جتنے زیادہ ہو سکیں لیمو دیں، اور لیمو جو ہیں وہ آپ نے دینے ہیں صبح، جب جانور چارہ کھا لے اور آپ لوگ اسے پیچھے باندھنے لگیں تو آپ لوگ اسے لیمو دے دیں۔ لیمو صبح ٹائم، اور باقی جو چیزیں جو ٹوٹکا نسخہ آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ شام کو۔ تو یہ آپ لوگ لگاتار کم از کم 5 سے 7 دن کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری امید ہے کہ آپ کا جانور بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے رزلٹس بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، کیونکہ میں وہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں جو میں خود آزماؤں۔ تو یہ ٹوٹکا جو ہے وہ اپنی بھینس کے اوپر، اس بھینس کے اوپر جو آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر میں اپلائی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ کام کرے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے۔